لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج تمتع کا طریقہ: اکثر حجاج حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عمرے کا طریقہ: غسل کرنا، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگانا، احرام باندھنا اور نیت کرنا. احرام مردوں کے لیے 2 بغیر سلی ہوئی سفید چادریں لے لیں، ایک بطور تہبند باندھ لیجئے، دوسری اوپر اوڑھ لیجئے، دونوں کندھے اور بازو ڈھکے ہوئے ہوں. احرام خواتین کے لیے: اپنے لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گی، نیز عورتوں کے لباس میں ان کے بازو اور بال اچھی طرح ڈھکے ہوئے ہوں، چادر باریک نہ ہو، بالوں کی رنگت نظر نہ آئے، اور اوپر عبایا کا اہتمام ضرور کیجیے. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. پھر عمرے کی نیت ان الفاظ سے کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا مخلصا للہ تعالی. ترجمہ: اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول فرما، اور اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور خاص اللہ کے لیے میں نے احرام باندھا. مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں. تلبیہ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میں تیرے حضور حاضر ہوں، اے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں، تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور تمام ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں. ایک دعا یہاں پر یہ منقول ہے: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غضب اور جہنم سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت کی دعا: اللهم اجعلني بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا. اے اللہ، تو مجھے اس میں برقرار رکھ
اور مجھے اس میں حلال روزی دے۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات اپنا سیدھا کندھا کھول لیں، یہ سنت ہے اور اسے اجتباء کہتے ہیں۔ حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کیجیے اور تلبیہ کہنا موقوف کر دیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھیں، شانے ہلائیں جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں، نہ کودیں نہ دوڑیں۔ جہاں زیادہ ہجوم ہو جائے اور رمل میں اپنی یا دوسرے کی ایذا ہو تو اتنی دیر رمل ترک کر دیں، مگر رمل کی خاطر رکے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہیں۔ پھر جب موقع مل جائے تو جتنی دیر تک کے لیے ملے رمل کے ساتھ طواف کریں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ طواف کے چکروں میں چکر کی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ عربی اور کسی بھی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ طواف کا ہر چکر مکمل ہونے پر حجر اسود کا استلام کیجیے۔ طواف کے 7 چکر مکمل ہونے پر سیدھا کندھا دوبارہ ڈھانپ لیجیے۔ مقام ابراہیم کی طرف جائیے، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مقام ابراہیم کے قرب میں جہاں جگہ ملے وہاں اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ منہ لائق دکھانے کے، مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سر۔ ملتزم سے لپٹنا۔ اگر خوشبو یا رش کی وجہ سے ملتزم سے نہ لپٹ سکیں تو اس کے قرب میں دعا مانگیں۔ خاص طور پر اس دعا کی تکرار کریں۔ یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ اے واجد، اے ماجد، اے پروردگار، جو تو نے مجھے نعمت دی ہے وہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ فرما، زوال نعمت سے مجھے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ زمزم شریف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر پئیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا اور وسیع رزق کا اور مقبول عمل کا اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اسی زمزم میں کوثر ہے، کیا بات، سبحان اللہ، اسی زمزم مقرر پڑھی میں سبحان اللہ۔ جنت ہے۔ حجر اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے صفا کی طرف جائیں اور یہ دعا پڑھیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ به
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں. صفا سے سعی کا آغاز کر کے مروہ کی طرف جائیں. مروہ پر پہنچ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں. میلین اخضرین کے درمیان مرد حضرات دوڑیں. میلین اخضرین وہ مقام ہے جہاں پر آج کل سبز گرین لائٹیں لگی ہیں. صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر. اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہو جائے گا. حلق یا تقصیر. صحیح مکمل کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیں. اسے حلق کہتے ہیں اور یہ افضل ہے. اور اگر بال بڑے ہوں تو تقصیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر کاٹ لیں. خواتین صرف تقصیر ہی کریں. الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اب احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لیں. جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. حج کی ایام 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ. حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ. حج کا احرام باندھنے کا طریقہ. احرام کی چادریں باندھ کر 2 رکعت نفل مسجد الحرام شریف یا اپنی قیام گاہ پر ادا کریں. حج کی نیت کریں. اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه. نويت الحج وأحرمت به مخلصا لله تعالى. اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان کر اور اسے میری طرف سے قبول کر اور اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما. میں نے حج کی نیت کی اور خاص اللہ کے لیے میں نے حج کا احرام باندھا. مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میں تیرے حضور حاضر ہوں. اے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں. میں تیرے حضور حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں. میں تیرے حضور حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور سارا ملک تیرے ہی لیے ہے. تیرا کوئی شریک نہیں. اور درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں. ایک دعا یہاں پر یہ منقول ہے: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں
اور تیرے غضب اور جہنم سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائیں۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنی ہے۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وہ کوفے عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ یوم عرفہ۔ آج نماز فجر کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے وقت تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں۔ میدان عرفات میں نماز ظہر اور نماز عصر ادا کریں۔ آج کا اصل کام دعائیں مانگنا ہے۔ سورج ڈوبنے کے کچھ دیر بعد تک دعا میں مشغول رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعا، اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ عرفات سے نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کر ادا کریں۔ مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں۔ رمی کے لیے کھجور کی گٹھلی کے سائز کی 49 کنکریاں جمع کریں، اور اگر 13 ذوالحجہ کو رمی کرنے کی سنت ادا کرنی ہے تو 70 کنکریاں جمع کریں۔ احتیاطاً کچھ کنکریاں زائد جمع کر لیں۔ کنکریوں کو دھو کر کسی بوتل میں یا تھیلی میں رکھ لیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام سنت ہے۔ نماز فجر اول وقت میں ادا کریں، مگر یاد رہے یہاں بعض لوگ وقت سے پہلے نماز فجر ادا کرتے ہیں، اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی۔ وقت میں نماز ادا کریں اور دعا کریں۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تو چلتے ہوئے دعا میں مشغول رہیں۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وہ کوفے عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ حج کا تیسرا دن 10 ذوالحجہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ موقوف ہو جائے گی، لہذا رمی سے پہلے 3 بار تلبیہ پڑھ لیں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کریں۔ اب حلق یا تقصیر کرائیں۔ اس میں ترتیب ضروری ہے، یعنی پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق یا تقصیر۔ اب عام لباس پہن لیں۔ مسجد حرام پہنچ کر طواف زیارت و سعی کریں۔ طواف زیارت 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے کرنا ضروری ہے، تاخیر کی صورت میں دم لازم ہوگا۔ طواف زیارت کے بعد واپس مینا آ جائیں۔ یہاں قیام کرنا سنت مبارکہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ 12 یا 13 ذوالحجہ کی کنکری مار کر پھر یہاں سے روانہ ہوں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذوالحجہ۔ آج تینوں جمرات کی سورج ڈھلنے کے بعد رمی کریں۔ جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان، جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانہ شیطان، جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ یعنی بڑا شیطان۔ ہر جمرے کو 7 کنکریاں ماریں۔
رمی کا وقت ظہر سے دوسرے دن کی صبح صادق تک ہے۔ وقت ظہر سے غروب آفتاب تک سنت مبارکہ ہے۔ اگر رش ہو تو رات میں بھی رمی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حج کا 5واں دن 12 ذوالحجہ، آج بھی تینوں جمرات کو کنکری ماریں۔ منا میں قیام کے دوران کثرت سے ذکر الہی، درود شریف، تلاوت قرآن پاک اور دعا میں مشغول رہیں۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے منا سے نہ نکلیں تو 13 ذوالحجہ کی کنکری مارنا واجب نہیں، ہاں افضل ہے۔ اور اگر 13 ذوالحجہ کی صبح صادق منا میں ہو جائے تو 13 ذوالحجہ کی کنکری مارنا واجب ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ 13 ذوالحجہ کی کنکری مار کر جائیں، کیونکہ یہ بہت عظیم سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ 13 ذوالحجہ کو وقت ظہر شروع ہوتے ہی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں اور ظہر کی نماز منا سے باہر ادا کریں۔ طواف وداع، طواف رخصت، مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع، طواف رخصت ادا کریں۔ اس طواف میں سعی نہیں۔ اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو ان پر طواف وداع واجب نہیں۔ آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اب پاکیزہ زندگی گزاریں اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں۔ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور بار بار یہ سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں زیارت سے مشرف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو